الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من الأحاديث الدالة على صفات الرب تعالى فيقول وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه. وكذلك يقول إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعتيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. میرے محترم سامعین و متابعین، اللہ تعالی آپ کو اور مجھے عقیدے بالخصوص صفات رب جل وعلا کے سلسلے میں ان باتوں سے فائدہ پہنچائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک فصل قائم کرنے کے ساتھ ایسی احادیث کا تذکرہ کیا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی صفات کی خبر دی ہے. انہی میں سے یہ آخری حدیث اپنی اس کتاب میں ذکر کر رہے ہیں. حدیث کا متن ہے کہ انکم سترون ربکم كما ترون القمر ليلة البدر إلى آخر الحديث. یہ حدیث جریر بن عبداللہ البجلی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور یہ متن جو آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی یہ متفق علیہ ہے. جس میں اللہ جل وعلا کی رؤیت کا اثبات ہے کہ مومنین اللہ جل وعلا کا واضح طور پر اپنی نگاہوں سے دیدار کریں گے. آپ حدیث کا ترجمہ سنیں کہ بے شک تم لوگ اپنے رب جل وعلا کو دیکھو گے جیسا کہ تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو
کہ اس کے دیکھنے میں تم کسی مشقت اور ازدحام کا سامنا نہیں کرتے ہو، سو اگر تم اس بات کی استطاعت رکھو کہ طلوع شمس سورج طلوع ہونے سے پہلے کی ایک نماز اور اسی طرح سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی ایک نماز پر مغلوب نہ ہو بلکہ اس کی محافظت کرو تو ایسا کرو۔ اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ مومنین اپنے رب جل وعلا کو دیکھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رؤیت کی دیکھنے کی تشبیہ دیکھنے سے دی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمامی اہل ایمان و توحید رب جل سبحانہ کو ایسے ہی واضح طور پر دیکھیں گے جیسے کہ وہ چودہویں رات کے چاند کو واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی مشقت کا سامنا، نہ کسی بھیڑ کا، اور ایک دوسرے کو دھکا دینے کی نوبت پیش آتی ہے۔ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس طرح سے رؤیت کا جو معنی ہے اس کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، مومنین اپنی آنکھوں سے اس کا کھلم کھلا دیدار کریں گے کہ رؤیت کا صحیح معنی اس حدیث میں رؤیت بصری ہے۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے جب رؤیت الہ کے ساتھ متعدی بیک مفعول ہو تو اس کا معنی نگاہوں سے دیکھنے کا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ رؤیت بصری ہے، نہ کہ رؤیت علمی، جیسا کہ بعض رؤیت رب جل وعلا کے منکرین کہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گویا سب جان لیں گے قیامت کے دن اللہ کو کہ وہ اللہ ہے، رب ہے، نہیں بلکہ یہاں رؤیت بصری ہے جو عرصہ قیامت میں بھی اہل ایمان کو حاصل ہوگا، اور جنت میں یہ رؤیت بصری حاصل ہوگی، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے لذیذ ترین نعمت ہوگی۔ اس موضوع پر تفصیل سے روشنی پہلے حصے میں ڈالی جا چکی ہے، اور یقین کے ساتھ
رویت بصری ہے، نظر بالابصار ہی معنی ہے، اور اس کی دلیلیں کتاب اللہ میں ہیں اور یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفار کے متعلق یہ بتایا کہ وہ اپنے رب سے محجوب ہوں گے، اور یوں کفار کے لیے رویت رب ممنوع، كما قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۔ اور اس طرح سے یہ آیت جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومنین رویت رب جل وعلا سے محجوب نہیں ہوں گے بلکہ وہ دیکھیں گے۔ اور ایک بات حدیث میں بڑی اہم موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کو بتائی ہے کہ رویت رب کے اسباب شرعیہ میں سے ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ ایسا بندہ مومن جو غروب شمس سے پہلے کی نماز یعنی صلاۃ فجر پر مداومت کو محافظت کرے، اسی طرح سے غروب شمس سے پہلے کی نماز یعنی صلاۃ عصر، صلاۃ وسطی پر مداومت کو محافظت کرے، تو ایسے بندے کے بارے میں یہ امید قوی ہے کہ اس کو رویت رب جل وعلا میسر ہوگی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ ان دونوں نمازوں پر اگر کوئی مغلوب نہ ہو سکے، یعنی کہ اس سے فوت نہ ہو سکے اور اس سلسلے میں کسی بھی نوع کی غفلت کا وہ شکار نہ ہو، تو وہ کہ محافظت کرتا ہو، مداومت کرتا ہو، اس کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ اسے قیامت کے دن عرصہ قیامت میں اور اسی طرح سے جنت کے اندر رب تعالی کی رؤیت میسر ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے احادیث سے ثابت شدہ صفات کا ذکر کرتے ہوئے صفت رؤیت اللہ تعالی للمؤمنین فی عرصات القیامہ وفی الجنہ کو واضح کر کے بیان کرنا چاہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس فصل کے خاتمے پر کہ ان جیسی اور بھی بہتیری حدیثیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب جل وعلا کے متعلق خبر دی ہے، آگہی دی ہے، ان تمام یہ احادیث پر فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث اسی طرح سے ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ وہ اللہ تعالی کی اپنی کتاب میں بتلائی ہوئی، خبر دی ہوئی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر تحریف کے اور بغیر تعطیل کے اور بغیر تکییف اور بغیر تمثیل کے۔ اس آخری جملے میں پھر وہی اہل سنت والجماعت کا اعتقاد و منہج کو دوبارہ ذکر کیا ہے کہ وہ صفات باری تعالی پر خواہ اس کا اس بات اللہ جل وعلا کی کتاب میں ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، یا اس کی دلیل احادیث رسول اللہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات سے اللہ جل وعلا کو متصف کیا ہے، ان تمام پر بلا تعریف و تعطیل اور بلا تکییف و تمثیل ہم اہل سنہ والجماعہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی اپنی عظیم ترین
اہم ترین عبارت پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس فصل کو ختم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت سے ثابت اللہ جل وعلا کے اسماء و صفات پر ایمان کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا